بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الانبیاء کی آیات ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو نقل کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، اس سلسلے میں اسرائیلی روایتیں بہت ساری ہے، لیکن حضرات محدثین نے جن روایتوں کو ترجیح دی ہے، یعنی تاریخی درجہ دیا ہے، یہ تاریخی روایتیں ہیں اسرائیلی روایات میں سے، اور جو قابل اعتماد روایات ہے ان میں سے چند ایک روایات جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے واقعے کو ذرا یاد کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، شدید مرض میں جب مبتلا تھے، کیا کہا؟ انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف نے چھوا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تم رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کو جو بیماری تھی اس کو ہم نے ختم کیا، اور ان کے جو اولاد تھے وہ سب لوٹا دیے ان کو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو نقل کیا ہے اور اس کی تفصیل لکھی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دولت، شہرت، عزت، مال، حشم و خدم، یعنی تمام تر چیزیں دی تھی، سب کچھ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا۔ ان تمام تر چیزوں کو دینے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا، اور مبتلا کرنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر سوائے زبان اور قلب کے پورے بدن پر جذام جیسی بیماری، جذام نہیں بلکہ جذام جیسی بیماری ان کے جسم پر آئی، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور تمام تر لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کو شہر سے باہر نکال دیا، ایک کوڑے دان کے پاس چھوڑ دیا، اور کوئی وہاں پر آتا جاتا نہیں تھا، کوئی ان سے گفتگو وغیرہ نہیں کرتا تھا سوائے ان کی اہلیہ کے، جن کا نام لیہ بنت منشا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی، دو روایتیں ہیں، بیٹی یا پوتی تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ یہ حضرت ایوب کے ساتھ رہتی تھی۔ اللہ رب العزت نے جو ایوب علیہ السلام کو مال و دولت عطا کیا تھا، بیماری کے ایام میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا، مکانات، باغات، مال، وہ اولاد، آل، جو کچھ تھا سب کچھ ختم ہو گیا، اور اپنے پاس کچھ بچا نہیں تھا۔ بس حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ جو بنت یوسف، وہ کچھ کما کر لاتی تھی، اور اپنا اور اپنے شوہر کا کھانے پینے کا گزارا ہو جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام تر اس مدت میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی یاد میں مگن رہے، زبان اور قلب صاف تھا، اس سے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو آزمائش تھی، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء، لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمایا اور
مصیبت جس شخص پر آتی ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پھر ان کے بعد صالحین، ثم الامثل فالامثل، پھر اسی درجے کے اعتبار سے، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ انسان پر آزمائش اس کی دین میں صلاحیت اور صلابت، یعنی جتنا انسان زیادہ مضبوط ہوگا دینی اعتبار سے، اللہ رب العزت اس کو اتنا آزماتا ہے تاکہ اس کے اتنے درجات اللہ کے یہاں بلند ہو جائے۔ اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو صبر عطا کیا تھا، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر ضرب المثل ہے، ایک مثال ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر، کہ اللہ رب العزت نے کیسا صبر ان کو عطا کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے صبر دے کر ان کو آزمایا۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام تر چیزوں میں صبر کیا۔ وہ ان کی اہلیہ ان سے کہتی تھی کہ اللہ سے دعا کرو، آپ تو اللہ کے نبی ہو، اللہ سے دعا کرو آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو وہ جواب دیتے کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو 70 سال عافیت کے ساتھ رکھا، مال و دولت کے ساتھ رکھا، حشم و خدم کے ساتھ رکھا، وہاں پر میں نے شکر ادا کیا، اب یہاں اللہ نے پہنچایا ہے تو یہاں پر بھی میں اللہ کا ہی شکر ادا کروں گا، اس لیے میں دعا نہیں کروں گا۔ یعنی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے تھے کہ کہیں یہ صبر کے خلاف نہ ہو جائے، اگر میں دعا کروں گا تو یہ صبر کے خلاف نہ ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر کسی چیز کی وجہ سے دعا کرنے کی ضرورت پڑی تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی، جس کا تذکرہ سورہ انبیاء کے اندر ہے۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلهم معهم، کہ ہم نے ان کی دعا کو سن لیا اور ان کی بیماری کو ختم فرمایا اور ان کو اہل و عیال عطا کیا جو ان کی بیماری کے ایام میں غائب ہو چکا تھا۔ متعدد روایات ہے، بعض حضرات نے کہا کہ وہ مر چکی تھی، اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو عطا کی، ان کو زندہ کیا۔ بعض نے کہا کہ ان کو بھی زندہ کیا اور از سر نو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد عطا کیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھی، تو جب پہلے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھی تو کل ملا کر 14 ہو گئے، اور پھر اور 14 حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد عطا کی گئی۔ روایات میں اس طریقے سے آیا ہے۔ حضرت ابن ابی حاتم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے روایت نقل کرتے ہیں، قرطبی میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول کیا تو ان کو حکم دیا ارکض برجلک، کہ اپنے سامنے جو زمین ہے اس پر ایڑی رگڑو، ایڑی مارو، جس کا تذکرہ سورہ صاد کے اندر ہے کہ وہاں پر زمین پر ایڑی مارو۔ جب انہوں نے ماری تو مارنے کے بعد وہاں سے ایک چشمہ نکلا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس سے غسل کرو اور اس کو پیو۔ انہوں نے غسل کیا اور اس کو پی لیا، اور پینے کے بعد جنت سے ایک لباس آیا جو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زیبتن فرمایا، اور پھر اس کوڑے دان سے ہٹ کر سائڈ پر چلے گئے، کنارے پر چلے گئے، وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے لگے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ جب ان کی اہلیہ ان کے پاس آئی تو وہاں پر انہوں نے دیکھا جہاں پر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے تھے، وہاں پر دیکھنے کے بعد ان کو حضرت ایوب نہیں ملے تو وہ رونے لگی، ادھر ادھر جھانکنے لگی۔ تو پھر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اللہ رب العزت نے وہی حسن عطا کیا، وہی جسم، بیماری کی وجہ سے جو جسم کمزور ہو چکا تھا، جب غسل انہوں نے اس پانی سے کیا تو ازسر نو گوشت آیا، ازسر نو چمڑی آئی، ازسر نو جسم پر بال آئے، یعنی پورا حسن و جمال اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تو جب ان کی اہلیہ نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر میرے شوہر تھے، کیا ان کو دیکھا ہے یا نہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار کہنے لگے کہ میں ہی ہوں، ان کو یقین نہیں آنے لگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ غور سے دیکھو میں ہی ہوں، غور سے دیکھو کہ میں ہی ایوب ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا، پھر ان کو یقین ہو گیا کہ یہی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اس واقعے کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا کہ دیکھو ایمان والا جب بھی اس کو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں صبر کرتا ہے، اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کو انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ نہیں کہ یعنی کافروں کی طرح جو بغیر ایمان کے ہے، مشرکین ہیں،
उन पर कोई मुसीबत आए तो कहें कि भाई ये हुआ हम पर, ऐसा जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म हुआ। कोई राहत मिले तो कहेंगे नहीं जी ये हमारे अपने अकल की वजह से है, हमारी अपनी कमाई है। ईमान वाला ऐसा नहीं होता है, बल्कि ईमान वाले को कुछ अच्छाई पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से। ईमान वाले को अगर कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले ईमान वाला देखता है क्या मुझसे कोई ऐसी खता तो नहीं हुई है कि जिसकी वजह से ये मुसीबत मुझ पे आई है। अगर खता नहीं है तो फिर ईमान वाला कहता है कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, उसमें सब्र करता है और उसे अल्लाह दराजात बुलंद करता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।